عمران خان کے گلے کا پھندا تیار ہو چکا ہے۔ اب عمران خان کو اس پھندے سے بچانے یا پھر عمر قید کی سزا سے بچانے کے لیے اہم شخصیات متحرک ہو چکی ہیں اور ثالثی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان یا تو پھندا قبول کریں گے یا جیل قبول کریں گے یا پھر ملک سے باہر جائیں گے۔ اس کے علاوہ دو انتہائی اہم ترین شخصیات کے حوالے سے ان سے متعلق جو خبریں گردش کر رہی تھیں ان کی باضابطہ طور پر تصدیق ہو چکی ہے، اور اس تصدیق کے پیچھے چونکا دینے والے حقائق چھپے ہیں۔ وہ حقائق کیا ہیں وہ ہم آپ کو اس ویلاگ میں بتائیں گے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ یوم تکریم شہداء کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں ان دونوں چیزوں نے کئی سوالات کو جنم دے دیے ہیں، اور بہت سارے سوالات ہیں جن کے جواب ہم نے تلاش کرنے ہیں، اور یہ بھی تلاش کرنا ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کسی نئی صورت میں سامنے آنے والی ہے یا آ رہی ہے، یا پھر وہ آ تو چکی ہے لیکن خود کو ظاہر کرنے والی ہے، اور چیف جسٹس آڈیو لیکس کے حوالے سے کتنا بڑا اور خطرناک جو ہے وہ آرڈر یا فیصلہ سنانے جا رہے ہیں، اور 8 اکتوبر کو عام انتخابات ہوں گے نہیں ہوں گے، یہ کیا معاملہ ہے؟ ان تمام چیزوں پر ہم آج تفصیل سے بات کریں گے۔ اپنے شہیدوں کی تقریر رکھ کے دل میں اہل وفا ہونے کی ایک نشانی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شنواز این بی نیوز کے پلیٹ فارم سے میں آپ کا میزبان نواز بھٹو آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ ناظرین، جیسا کہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ملک کے صورتحال اور ملک کے حالات لمحہ بہ لمحہ تبدیل ہو رہے ہیں، اور عمران خان جو کل تک ایک ہجوم میں رہتا تھا، اب جس طرح میں اکثر کہہ رہا ہوں کہ اب وہ آئسولیشن کا شکار ہو چکے ہیں، تاہم جس طرح میں نے کل کے ویڈیو میں بھی کہا کہ عمران خان کے خلاف آرٹیکل 6 اور انسداد دہشت گردی کے علاوہ دیگر فوجداری مقدمات میں عمران خان کو بڑی سزائیں سنانے سے متعلق تمام امور طے پائے جا چکے ہیں۔ اب عمران خان کے خلاف اگر آرٹیکل 6 کے مطابق کارروائی ہوتی ہے تو پھر یقیناً عمران خان کو سزائے موت سے بچانا قطعاً ناممکن ہے، کیونکہ جو عمران خان کا کنڈکٹ رہا ہے، یعنی جس طرح عمران خان حکومت سے الگ ہوئے تب سے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جس طرح باتیں کیں، یا جس طرح ان کو نشانے پر لیا، یا جس طرح کے گھٹیا الفاظ استعمال کرتے رہے، یا جس طرح ہمارے ملک کی مسلح افواج اور شہداء کو ڈی مورلائز کرنے کی کوشش کی، اس کے بعد عمران خان کے لیے معافی کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ اب یوں سمجھ لیں کہ عمران خان کے لیے گلے کا پھندا بھی تیار ہے، اور عمر قید کی سزا کاٹنے کے لیے جیل کا تعین بھی کر لیا گیا ہے۔ تاہم ایک اہم ترین شخصیت نے جو ہے وہ ثالثی کی ہے، یعنی پہلے جس طرح ملک ریاض اور کچھ اور اپنا عقیل کریم ڈیڈی صاحب اس طرح کے لوگ بیچ میں تھے، تاہم اس بار ایک مرتبہ پھر صدر عارف علوی نے ثالثی کا کردار ادا کیا ہے، اور عمران خان کو معافی دلوانے اور عمران خان کو ملک سے باہر بھیجنے کے لیے ایک طرف تو انہوں نے عمران خان کو ذہنی طور پر تیار کیا ہے، اور دوسری طرف جو ہے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو کسی حد تک منا لیا ہے، تاہم حتمی طور پر ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ تاہم اس وقت تک جو ذرائع بتا رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ عمران خان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، کیونکہ 9 مئی کو جو شیطانی کھیل کھیلا گیا اس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں، اور جو چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کے خلاف بغاوت ہوئی، اور اس بغاوت کے حوالے سے جو ہے وہ اپنا عمران خان کی گرفتاری کے وقت 9 مئی کو حیران کن طور پر آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ زمان پارک سے تقریباً 4000 کالز، میرے خیال میں 4000 کالز جو ہیں وہ کی گئیں، جو اپنے آپ میں حیران کن ہیں۔ یعنی جو 6 رکنی ٹیم تھی وہ مسلسل رابطے کر رہی تھی، اور ایسا ہی رابطہ عمران خان بھی کر رہے تھے، اور عمران خان کے پاس اپنا فون بھی تھا، اور وہاں موجود ایک پولیس آفیسر نے بھی انہیں اپنا فون پرووائڈ کیا تھا، جس کے بعد عمران خان کے لیے چیزیں باہر بھیجنا آسان ہوا، اور جو جیو فینسنگ ہوئی ہے
اس میں سب کچھ ظاہر ہو چکا ہے کہ کتنی کالز ہوئی، کس کو کس نے کتنی کالز کی اور ان میں کیا کیا باتیں ہوئیں، تمام چیزوں کے ثبوت سامنے آ چکے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین، عمران خان تو فکس ہیں، اور عمران خان بھی ذہنی طور پر اپنی پارٹی سے الگ ہونے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اب صرف پس پردہ جو باتیں چل رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ مجھے باہر جانے کا یعنی سیف ایگزٹ چاہیے، یا پھر عمران خان کہہ رہے ہیں کہ مجھے فیس سیونگ چاہیے، لیکن اس وقت تک جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ عمران خان کو فیس سیونگ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ناظرین، آج یوم تکریم شہداء ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یوم تکریم شہداء منانے کا مطلب یہ ہے کہ 9 مئی کو جس طرح شہداء کی توہین کی گئی، جس طرح شہداء کے ساتھ یا ان کی جو ہے وہ جو تصاویر تھیں یا جو ان کے اسٹیچوز تھے ان کے ساتھ جو چیزیں ہوئیں، اور جس طرح جو ہے وہ فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے، ایک اعداد و شمار کے مطابق یعنی مجموعی طور پر اگر ہم اس چیز کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس 9 مئی کے ثانیے میں 10 افراد جاں بحق ہوئے، جن میں 70 پولیس اہلکار زخمی ہوئے اور 243 شہری زخمی ہوئے، اور 474 مقدمات درج ہوئے، اور 314 سرکاری غیر سرکاری اور اس میں جو ہے وہ املاک کو نقصان پہنچا، اور 31 فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچایا گیا، جس کے الزام میں 8654 ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں، اور 2765 جو ہیں وہ نظر بند ہیں، اور ان میں 90% ملزمان جو ہیں وہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جن کے خلاف مقدمات درج ہوں گے یا جن کے خلاف کارروائی ہوگی، ان کے اگر آپ اعداد و شمار سنیں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے کہ ان میں جو ہے وہ تقریباً 5 جو ہیں وہ ٹی وی چینلز کے مالکان ہیں۔ یہ حیران کن بات ہے کہ 5 ٹی وی چینلز کے مالکان ہیں، اور ان میں 89 یوٹیوبرز ہیں، اور 13 جو ہے وہ اینکرز ہیں، اور 427 ٹویٹر ہینڈلرز ہیں، اور 1379 یعنی جعلی اکاؤنٹ چلانے والے افراد ہیں جن کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اور جو ایک اعظم سباتی کا ایک پاسورڈ کوڈ کریٹ کیا گیا تھا، اب وہ بندے وہ پاسورڈ بھی ڈی کوڈ کر لیا گیا ہے۔ عمران خان کی فون کالز کے دوران جو ہے وہ ججز کے ساتھ کون کون رابطے میں تھا، اور کون کس جج سے رابطے میں تھا، کون کس جج سے بات چیت کر رہا تھا، وہ تمام ریکارڈ، تمام تصاویر، سب کچھ بھی جو ہے وہ حاصل کر لیا گیا ہے۔ اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ یہ جو سب کچھ ہوا یہ 13 مارچ سے اس کی پلاننگ کی گئی تھی، اور 1 مارچ کو اس کی پریکٹس ہوئی کہ عمران خان کو باہر نکالا گیا تاکہ گرفتار کیا جا سکے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ پھر 5 مئی کو پھر اس کو جو ہے وہ ٹرائی کیا گیا، اور اس کے بعد پھر ریکی کی گئی، اور اس کے بعد پھر 9 مئی کو سب کچھ ہوا، جس طرح میں پہلے والی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ یہ سب کچھ اس وقت ہوا جب چیف آف آرمی اسٹاف قطر کے دورے پر تھے۔ تو بہرحال ناظرین، آج یوم تکریم شہداء منایا گیا، اور شہداء ہمارا اثاثہ ہیں، ہمارا سرمایہ ہیں، ہماری اساس ہیں، جنہوں نے ہمارے وطن، اپنی زمین، اپنے عوام کی خاطر اپنی زندگیوں کے نذرانے دیے، اپنا لہو بہایا۔ ان کو فراموش کرنا یہ ایک مردہ قوم یا مردہ ضمیر قوم کا تو یہ کام ہو سکتا ہے، لیکن زندہ ضمیر قومیں اپنے شہداء کو کبھی نہیں بھولا کرتی۔ تو ہم اپنے شہداء کو نہیں بھولیں گے، اور مطلب میں اپنے فرواز NB نیوز چینل کے پلیٹ فارم سے اپنے ان عظیم شہداء کو سلام پیش کرتا ہوں اور خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، ان کے ورثاء کو دلی طور پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور بہرحال اس حوالے سے جو تقریب منائی گئی اس کی ایک تصویر سامنے آئی۔ اب وہ تصویر جو تھی وہ جنرل عاصم منیر کے ساتھ سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کی تھی یا ہے، یہ اس وقت آپ کی اسکرین پر ہے۔ ناظرین، اس تصویر نے کئی سوالات پیدا کیے ہیں، اور لوگ ہم سے وہ سوالات پوچھتے ہیں کہ یہ کیا چکر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ تو اندر سے ایک ہی ہے، تاہم ان کو مطلب جو سیاستدان ہیں
ان میں ہی کوئی معاملات ہیں اور سیاستدان ان چیزوں کو سمجھ نہیں پا رہے. اور ایک چیز یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ جو ہے وہ سپریم کمانڈر یعنی صدر مملکت عارف علوی ایسی کسی تقریب میں شریک نہیں ہوئے. یہ عارف علوی ہماری مسلح افواج کے سپریم کمانڈر ہیں اور سابق DG/ISI جنرل فیض وہ بھی کسی تقریب میں شریک نہیں ہوئے. تو ان دونوں کی عدم شرکت نے ان خبروں کی تصدیق کر دی ہے کہ اپنا جنرل فیض چکوال میں اسیر بنے ہوئے ہیں اور عارف علوی کو سائڈ کر دیا گیا ہے. اس کو وارننگ دے دی گئی ہے. اس کو کہہ دیا گیا ہے کہ بھائی آپ ایوان صدر خالی کرو, مستعفی ہو جاؤ. اور بہتری اسی میں ہے کیونکہ ایوان صدر سے جو فون کالز ہوئیں یا جو رابطے ہوئے وہ تمام رابطے ٹریس ہو چکے ہیں. اور اس کے بعد عارف علوی صاحب کو اتنا اسپیس دیا گیا ہے کہ آپ کے خلاف فی الحال کوئی کارروائی نہیں ہوگی, آپ خاموشی سے نکل لیں تو بہتر ہے. تو بہرحال عاصم اپنا جنرل قمر جاوید باجوہ کی اس تقریب میں موجودگی اس چیز نے کئی سوالوں کو جنم دیا ہے. کیا آئین کا انحراف کیا صرف سیویلینز کرتے ہیں؟ اگر کوئی فوجی کر لے یا اگر کوئی جرنیل کر لے تو اس کو سب معاف ہوتا ہے. جنرل قمر جاوید باجوہ کو سب معاف ہے. ہم سے پوچھا جا رہا ہے فون کر کے اور ہم سے پوچھا جا رہا ہے, سوالات کیے جا رہے ہیں, ہم سے ہمیں میسیجز کیے جا رہے ہیں کہ کیا یہ وہی قمر جاوید باجوہ ہیں جس نے 13 ارب روپے کی کرپشن کی تھی؟ کیا یہ وہی جنرل باجوہ ہیں جس نے عمران خان کے دور میں جو ہے وہ جنرل فیض سے مل کر اور 190 ملین پاؤنڈ کا جو اصل کھیل تھا وہ کھیلا؟ کیا یہ وہی جنرل باجوہ تھے جس نے جنرل فیض سے مل کر پورے ملک میں ایک نیٹ ورک بنایا, دہشت پھیلائی اور اربوں روپے کمائے؟ یہ وہی قمر جاوید باجوہ ہے جس نے جنرل فیض سے مل کر عدالتیں اور بینچز مینیج کیے اور فیصلے ڈکٹیٹ کروائے اور اپنی مرضی کے فیصلے لیے؟ تو کیا سزائیں جو ہیں یا جو کیسز ہیں یا جو معاملات ہیں کیا وہ صرف سیویلینز کے لیے ہیں؟ جس طرح ابھی کہا جا رہا ہے کہ 16 سیویلینز کے جو کیسز ہیں وہ مطلب پہلا اسپیل جو ہے وہ 16 سیویلینز کا ہے جن کا فوجی ملٹری کورٹ میں کیس چلے گا. ان میں 16 میں کوئی بھی بڑا نام نہیں ہے. تاہم یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جس طرح میں کہتا ہوں امیر بھٹی صاحب, عزت مآب امیر بھٹی صاحب نے کہ تمام تر کوششیں اپنے داماد علی افضل شاہی کو بچانے میں ناکام ہو گئی ہیں کیونکہ علی افضل شاہی نے فیصل آباد میں فوجی تنصیبات پر حملے کیے اور وہاں پر انہوں نے اہم کردار ادا کیا اور اب ان کا بھی جو ہے وہ ملٹری ٹرائل ہوگا. تو بہرحال ناظرین یہ سوال ہیں کہ جنرل باجوہ کو تو 7 خون معاف ہیں تو پھر دوسروں کے ساتھ اس طرح کیوں کیا جا رہا ہے؟ جمہوریت کو نقصان سب سے زیادہ انہوں نے پہنچایا, سی پیک کو نقصان سب سے زیادہ انہوں نے پہنچایا, کشمیر کے سودے میں یہ لوگ ملوث رہے, ملک کی معیشت کا بیڑا غرق انہوں نے کروایا اور IMF کے ساتھ جو معاملات تھے وہ خراب ان کی وجہ سے ہوئے. مطلب اتنے بڑے جو گناہ کر چکے ہوں ان کو تو سب معاف ہے لیکن سیویلینز پر سارے گناہ عائد ہوتے ہیں. تو بہرحال سوال ہیں, آپ کی مرضی ہے کہ آپ ان کے جواب دیں نہ دیں, لیکن اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ریٹ آف اسٹیٹ کے نام پر اسٹیبلشمنٹ ایک نئی شکل میں اس ملک پر یا ہمارے ملک کے جو جمہوریت ہے یا جو جمہوری نظام ہے اس پر مسلط ہوتی دکھائی دے رہی ہے. اب آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. ناظرین, چیف آف اپنا جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سمرتا بندیال ہیں, انہوں نے ان کے پاس جو ہے وہ عابد زبیری صاحب نے ایک پٹیشن داخل کی ہے. اس سے پہلے عمران خان ایک پٹیشن داخل کر چکے ہیں کہ آڈیو لیکس کے حوالے سے جو کمیشن تشکیل دیا گیا ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے. اور اس حوالے سے یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ جو ہے وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں
وہ مطلب اس حوالے سے کوئی خطرناک قسم کا فیصلہ سنانے کے موڈ میں ہیں، جبکہ اس حوالے سے یعنی 12 ناموں کی فہرست جو ہے وہ اپنا جو کمیشن ہے اس کے حوالے کی گئی ہے، جس میں پرویز الہی، عابد زبیری، جوجا، مظاہر علی اکبر نقوی، خواجہ طارق رحیم، ثاقب نثار، نجم ثاقب اور ابو ذر چڈھڑ اور قیوم صدیقی، عمران خان، مسرت چیمہ، رافعہ طارق اور چیف جسٹس کی ساز صاحبہ، ان کے آڈیو کے جو ریکارڈ ہے وہ بھی فراہم کر دیا گیا ہے اور اس کا ٹرانسکرپٹ بھی فراہم کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اپنا چیف جسٹس اس جوڈیشل کمیشن کو چلنے دیتا ہے یا پھر جو جنہوں نے یہ سب کچھ کروایا ہے وہ ان کو ایک شٹ اپ کال دے سکتے ہیں۔ تو بہرحال کچھ بھی کسی بھی لمحے ہو سکتا ہے، آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ناظرین، آج سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ 8 اکتوبر کو بھی انتخابات ہو سکتے ہیں، یہ انتخابات آگے بھی جا سکتے ہیں اور کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے الیکشن کمیشن فیصلے کرے گا۔ اور انہوں نے ایک بار پھر واضح کیا کہ سپریم کورٹ اپنے ڈومین میں رہ کر اس حوالے سے آرڈر جاری کرے، اپنے ڈومین سے باہر نکل کر ایسا کچھ بھی نہ کرے۔ تو بہرحال آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس امرتا بندیال، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اور جو کمپلیننٹس تھے یعنی جو الیکشن کمیشن کے وکیل تھے، ان کے درمیان اچھی خاصی تکرار بھی ہوئی، بحث بھی ہوئی۔ تو اس کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ حتمی طور پر کیا سامنے آتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔ اپنے شہیدوں کی تقریر رکھ کے دل میں اہل وفا